बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में हम आपके लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करते हैं ताकि जब आप अपने सरमाए को प्रॉपर्टी की सूरत में कन्वर्ट करें तो आपके सामने बेहतर ऑप्शंस हों और आप उनमें से पिक एंड चूज़ करके अपने सरमाए को प्रॉपर्टी की शेप में कन्वर्ट करके उसके ऊपर मंथली या एनुअल बेहतर रिटर्न जो है उसके लिए अपनी चीज़ें प्लान कर सकें। आज हम मौजूद हैं होप मार्केटिंग के ऑफिस में और रावलपिंडी इस्लामाबाद में। जो रियल स्टेट के शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो जानते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट जो है वो अपने बेनिफिट, अपने इंटरेस्ट और अपने बिहेवियर के अतबार से बड़ी मुख्तलिफ है। वहाँ पे रेट्स जो हैं वो डेज़ के हिसाब से, वीक्स के हिसाब से और मंथ्स के हिसाब से उसके अंदर जो है वो चेंजेस आते रहते हैं। आज हम स्पेसिफिक डिस्कस करने जा रहे हैं रूडन एनक्लेव को। रूडन एनक्लेव मेन अडियाला रोड के ऊपर सोसाइटी वाक़ है। रिंग रोड का 3rd इंटरचेंज जो है वो रूडन एनक्लेव से 0 किलोमीटर के फासले पे होगा। CEO होप मार्केटिंग हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तलहा आमिर साहब, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। रूडन एनक्लेव के साथ आपका सफ़र है, अपने देखने वालों को हम बताना चाहेंगे आपके थ्रू कि आपका रूडन के साथ सफ़र किस तरह से चल रहा है और इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको रिटर्न्स किस किस अंदाज में मिल रहा है और उसके ऊपर किस कदर बेनिफिट लोगों को कन्वे हो रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर आस्किंग। एक्चुअली रूडन एनक्लेव के साथ फर्स्ट डे से अटैच हैं। यू कैन से फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वी आर अटैच विद द रूडन एनक्लेव और रूडन एनक्लेव के अप्स एंड डाउन्स को हमने देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह रूडन एनक्लेव के अंदर मैं एक बात कहूँगा कि जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की वो मेरे थ्रू की या जिनको मैंने रिकमेंड किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब आज प्रॉफिट में हैं, अच्छे बेनिफिट्स ले रहे हैं। अब उसमें डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, लाइक रेजिडेंशियल्स हैं, कमर्शियल्स हैं, उसमें जनरल ब्लॉक है, देन एग्जेक्टिव ब्लॉक्स हैं, देन उसमें डिफरेंट अदर लाइक फार्म हाउसेस, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट तरह के प्रॉफिट चलते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें प्रॉफिट्स में हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर इस पर मज़ीद प्रॉफिट्स आएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली जब की जाती है उसके अंदर दोनों फैक्टर्स जो हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं, प्लस और माइनस दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसी। वाई रूडन एनक्लेव प्रॉफिट में क्यों जा रहा है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं, ताकि देखने वालों को एक बेटर आइडिया हो सके और उनको पता लगे कि सोसाइटी किस स्ट्रैटेजी के तहत मूव फॉरवर्ड कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें देखिए जो रूडन एनक्लेव की मैनेजमेंट है ना, उसका मेन जो इंटरेस्ट है वो ये है कि जो भी मेरा इन्वेस्टर, मेरा क्लाइंट या मेरा कोई रियल्टर है उसको बेनिफिट होना चाहिए। कोई भी सोसाइटी अगर अपने इन्वेस्टर और अपने साथ जुड़ने वाले लोगों का ख्याल रख रहा है तो उसका मतलब है कि वो डेफिनेटली चीज़ें प्रॉफिट्स में जाएंगी। दिस इज़ द मेन रीज़न। उसके बाद सेकेंडली उसकी लोकेशन, देन उसका कंसल्टेंट, उसका डेवलपर, उसकी लैंड। दीज आर द की थिंग्स विच आर कॉजिंग बेनिफिट्स इन द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रूडन एनक्लेव। बड़ी अच्छी आपने बात की कि जो की फैक्टर्स हैं वो आपने लोगों के साथ शेयर किए। बहुत सी सोसाइटीज़ ऑलरेडी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर डिलीवर हो चुकी हैं। पोजेशन जो है वो कुछ की प्रोसेस में है, कुछ की प्रोसेस हो चुकी भी है। रूडन एनक्लेव को कंपैरेटिवली आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो जो एक कन्वेंशनल लिविंग स्टैंडर्ड बहुत सी सोसाइटीज़ अपने लोगों को दे रही हैं, रूडन एनक्लेव भी कुछ वो ही देने जा रहा है या उससे कुछ मुख्तलिफ या बेहतर होगा? उसमें यह है कि जो रूडन एनक्लेव की कंसल्टेंसी, उसकी डिज़ाइनिंग और उसकी डेवलपमेंट जो प्लान की गई है वो टॉप ऑफ द लाइन है पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, उससे बहुत बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड दिया जाएगा। और जो कमियां दूसरी सोसाइटीज़ में रह गई हैं, क्योंकि हमने जो कंसल्टेंट्स को इंगेज किया, दे नो कि किन किन सोसाइटीज़ में क्या क्या मसले मसाइल रह गए हैं, उन सब चीज़ों को रिकवर करके, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके जो उसकी टॉप ऑफ द लाइन। इज़ इट पॉसिबल कि आप वन बाय वन कुछ एक दो चीज़ों को, मेन प्रायोरिटीज़ रूडन मैनेजमेंट की जो टूवर्ड्स द सोसाइटी है उसको कन्वे कर सकें ताकि इन्वेस्टर या एंड यूज़र जो अपने कंफर्ट को ड्रीम करता है, डिज़ायर करता है, उसको आइडिया हो सके कि रूडन अगर आज इनिशिएट करते हैं तो आइंदा आने वाले वक्त में उनको क्या लिविंग स्टैंडर्ड कन्वे होने जा रहा है? देखिए अल्टीमेटली अब देखें फ्यूचर में आते जैसे जैसे हम सोशल मीडिया की लाइफ में एंटर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी की लाइफ में एंटर हो रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं। लाइक जो रूडन एनक्लेव के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है, पूरी रूडन एनक्लेव को स्मार्ट करने जा रहे हैं।
ان کے آلریڈی کانٹریکٹ سائن ہو گئے ہیں کہ پورے روڈن کے اندر آپٹیکل فائبر کو ڈیورنگ انفراسٹرکچر لیول پہ ہی بچھایا جا رہا ہے. ویری گڈ. تاکہ فیوچر کے اندر ہمیں جو چیزیں ہم ایزیوم کر رہے ہیں ہم لائک اپنے گھر کو, اپنے سیوریج سسٹم کو, واٹر سسٹم کو, انرجی سسٹم کو اپنے موبائل سے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آنے والی چیزوں کو پلان. اس کے علاوہ جس طرح یہ آپ جانتے ہیں کہ پنڈی اسلام آباد کا ایک پوٹھوہار ریجن ہے. پوٹھوہار ریجن میں اپس اینڈ ڈاؤن زیادہ ہوتے ہیں, کٹنگ اینڈ فلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ جو ڈفرینٹ سوسائٹیز کے اندر لوگوں کو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کٹنگ اینڈ فلنگ کا مسئلہ. ان کے گھر جو ہوتے ہیں ان کے اندر 30 سے 40 فیٹس کی فلنگ ہوتی ہے. 5 مرلے گھر ہے, اس کے لیے 40 فیٹ کی فلنگ ہے. ٹھیک ہے. اتنے گھر نہیں بن رہے تھے, اس کی فاؤنڈیشن پہ ایکسپینسز آ جاتے ہیں. تو جو ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کیا, اس کی جو پہلی پرائورٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نیچرل کنٹورز پہ ڈیزائن کریں گے انفراسٹرکچر. یعنی کہ جو ایگزیکٹ لینڈسکیپ ایگزسٹ کرتا ہے اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کی جائے گی. اس سے کیا ہوگا, اس سے سوسائٹی کو کیا بینیفٹ ہوگا, اس کی ڈیولپمنٹ کاسٹ کم ہوگی. سیکنڈلی کلائنٹ کو کیا فائدہ ہوگا, جو اینڈ یوزر رہنے والا اس کو گھر بناتے ہوئے اس کی فاؤنڈیشنس کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی اور نیچرل لینڈسکیپ کو انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے. ادروائز اس طرح لاہور یا دوسرے جو آپ کے میدانی علاقے ہیں, پلین ایریاز ہیں, اس سے ڈفرینٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو. لائک آپ کے جو اینڈ یوزر ہے اس کو فیسلٹیز ٹاپ آف دا لائن جو کہ ماڈرن امینٹیز کو ہم آج ذہن میں رکھ رہے ہیں, آنے والے 10 سال کے بعد ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی. لائک اس میں اس طرح ہوتا ہے کچھ سوسائٹیز آج بن جاتی ہیں, آنے والے 5 سال میں پتہ لگتا ہے کہ پانی کم ہو گیا, ہمارے پاس پانی نہیں ہے. اس کے لیے آلریڈی انہوں نے کچھ ریور سواں کے قریب کچھ لینڈ کے پیچز پرچیز کر لیے ہیں, اس کو آنے والے ٹائم میں پانی کمی پوری کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو لائک سیوریج اب انہوں نے پلان کیا ہے, الٹیمیٹلی دے آر تھنکنگ آف گوئنگ لیٹس سے 40-50,000 کینالس, لانگ ایریا, بگ ایریا. اس کے لیے آج ہی پلان کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ آج ہم 5,000 کنال کو پلان کر لیں, لینڈ ایڈ کریں, اس سے ہمارے پاس کنجیشن آئے سیوریج کے اندر, روڈ نیٹورکس کے اندر, ہاؤسنگ کے اندر, وہ مسئلہ نہ بنے. کوئی بھی ایکسپیزیٹ ہماری کی سوسائٹیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ود دا پیسو آف ٹائم کتنی کنجیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ, ٹریفک کتنے ایشوز ہو رہے ہیں, ان کو اوائڈ کرنے کے لیے دے آر تھنکنگ آف دا بگر پکچر. طلحہ صاحب بڑی اہم آپ نے بات کی. طلحہ صاحب میں ایک اور بات کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا. رنگ روڈ ایک میجر فیکٹر ہے راولپنڈی اسلام آباد کی جو پراپرٹیز ہیں اس کے اوپر, اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. آپ ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. آپ نے بتایا آف کیمرہ کہ آپ ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ساتھ اس سے پہلے بھی کام کرتے رہے. کمپیریزن میں روڈن انکلیو اور باقی سوسائٹیز آپ کس طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں ان کو؟ کشمیر ہائی وے کو ایئرپورٹ سے کنیکٹ کرنے سے پہلے اور کنیکٹ ہونے کے بعد اس روڈ پہ جتنے بھی پروجیکٹس تھے ان کی پرائس میں ویلیو ایڈیشن کا آپ اندازہ لگا لیں کس لیول تک گئی ہیں. مطلب ان کی پرائسز اگر پہلے 10 لاکھ روپے کا 5 مرلہ کا پلاٹ تھا, وہ 6 سے 7 گنا بڑھ گئی ان کی پرائسز جسٹ بیکاز آف ون روڈ. سملرلی آپ دیکھیں جو اسلام آباد ایکسپریس وے کے سگنل فری ہونے سے اس روڈ پہ جو پروجیکٹس تھے اس سے لوگوں کو کیا بینیفٹ ہوئے ہیں. اسی طرح جو روڈ انکلیو کے رائٹ ناؤ ریٹس ہیں وہ آپ کے رنگ روڈ بننے سے پہلے بلکہ اس سے بھی بہت پہلے کے لیول کے ریٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ابھی کی آج کی ڈیٹ میں جو روڈ انکلیو آپ کو پلاٹس دے رہا ہے, اب جسٹ لیٹس ایزیوم اگر رنگ روڈ نہیں بھی بنتا پھر بھی 4 to 5 ایئر اس کی پرائس ہی 2 سے 3 گنا بڑھ چکی ہوگی. اور اگر رنگ روڈس میں ایڈ ہو جاتا ہے پھر ڈیفینیٹلی آپ سمجھ لیں اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کر دیں اس کی ویلیو ایڈیشن کو. آج کی ریٹ میں جو اس کی ویلیو ہے پلس آنے والے 4 to 5 ایئر جب پوزیشن کے ٹائم پہ چیزیں پہنچیں گی اس وقت اس مارکیٹ میں کیا ریٹ ہوگا پلس رنگ روڈ سے ویلیو ایڈیشن ہوگا, دیٹ از امیزنگ. یو کین ناٹ امیجن کہ کتنے پرسنٹ تک ہم اس میں ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی اہم بات کی آپ نے. اوورسیز پاکستانی بہت انٹرسٹ لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں اس کے اندر انیشیٹ کریں. ہمارے پاس بھی بہت سی کوئریز آتی ہیں. آپ کس طرح سے الیبوریٹ کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا بینیفٹ اس کے اندر کس طرح سے ہوگا, کیونکہ روڈن انکلیو ان فیوچر کو اوورسیز بلاک جو ہے وہ بھی لانچ کرنے کا پلان کیے ہوئے ہے, وہ جو آلریڈی بلاک ایگزسٹ کرتے ہیں ان سے ڈفرینٹ کس طرح سے ہوگا اور ان کا بینیفٹ کس طرح سے ذہن میں رکھا گیا ہے؟ ایکچولی جو اوورسیز لوگ ہوتے ہیں اس طرح ہم خود ٹریول کرتے ہیں آؤٹ آف دا کنٹری تو ہم دیکھتے ہیں ان کے مائنڈ سیٹس ڈفرینٹ ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں, ان کی فیملی کے تھنکنگس ڈفرینٹ ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے ایک اوورسیز بلاک ڈیفینیٹلی روڈ انکلیو میں لانچ کیا جائے گا. لیکن آلریڈی ہم لوگ ابھی جو بھی اوورسیز میں جو انویسٹمنٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر یا روڈ انکلیو کے اندر تو ہم ان کو ٹاپ آف دا لائن سروسز دے رہے ہیں. دیکھیں اب ایک بندہ جو پاکستان سے باہر بیٹھا اسے نہیں پتا اس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے وہ کیسی ہے, اس پہ ریٹرنس کیسے ہیں, اس کی مینجمنٹ کیسی ہے, اس کی لیگلٹیز کیا ہیں. تو الحمدللہ جو روڈ انکلیو ہے وہ ہر طرح سے اپنے اوورسیز کلائنٹس کو ہر طرح کی سروسز, سیٹسفیکشن, پروفٹس آلریڈی دے بھی رہا ہے. اور فیوچر کے اندر وہ ان کی جب سب ریکوائرمنٹس کو انالیسس کر کے ان کی اس پہ کورس ریسرچ ورک کر کے
ایک ایسا بلاک اوورسیز جو کہ ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرے جلد ہی آنے والے ٹائم میں دینے جا رہا ہے. اب فائنل کویسچن میرا, پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں سے لوگ ڈیفینیٹلی رورل انکلیو میں انویسٹ کر رہے ہیں. ریجن وائز آپ کچھ ڈٹرمائن کر سکتے ہیں, کیونکہ پنڈی اسلام آباد کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اینڈ دے نوز کہ رورل انکلیو ایگزیکٹلی جو آن لوکیشن سچویشن لوگوں کو ڈلیور کرنے جا رہا ہے. زیادہ انٹرسٹ لوگوں کا کن ریجنس کے اندر ہے جو رورل میں انیشیٹ کر رہے ہیں, ود ان دا پاکستان یا پاکستان سے باہر؟ دیکھیں ایکچولی جو ٹوین سٹیز ہیں پنڈی اسلام آباد, اس میں پورے پاکستان کی ہی نظر ہوتی ہے انویسٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں کوئی اچھی ریزنیبل شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کم پیسوں میں کوئی اچھی اپرچونیٹی سیف اینڈ سیکور انویسٹمنٹ ہو, اس کے اوپر اچھے ریٹرنز لے سکیں. ایک تو یہ ہے. سیکنڈلی آپ دیکھیں کوئی بھی بڑا پروجیکٹ ہے وہ پنڈی یا اسلام آباد کے سینٹر میں یا قریب نہیں بن سکتا. اس وقت جتنی آپ کی رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بٹوین سٹیز کی, دیٹ از along دا رنگ روڈ. جتنے اکنامک زونز بن رہے ہیں, جتنی نئی سوسائٹیز آ رہی ہیں, سب ان کے رنگ روڈ ہی پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور ایک بات بتاتا چلوں آپ کو, اس طرح نے پہلے بھی بتایا کہ رورل انکلیو از دا اونلی پروجیکٹ which is closest to the ring road and it is the most beneficiary from ring road because جو اس کا انٹرچینج بننے جا رہا ہے وہ ایٹ 0 کلومیٹر فرام رورل انکلیو. باقی جتنی بھی آپ سوسائٹیز دیکھ لیں اتنی قریب کوئی سوسائٹی نہیں ہے رنگ روڈ کے جتنی رورل انکلیو ہے. بہت شکریہ طلحہ صاحب اپنے قیمتی وقت کے لیے. سی ای او ہوپ مارکیٹنگ جناب طلحہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو رورل انکلیو کے حوالے سے. کوئی بھی آپ کی کوئری ہو, اسکرین پہ نمبر موجود ہے جہاں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان آغا شہزاد زبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.